بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں اور کتاب النکاح میں بھی مختلف ابحاث پڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں آج اولاد کے احکام کے بارے میں۔ اب اولاد کے احکام کیا مطلب؟ خود یعنی اولاد پیدا کرنا وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، یعنی اولاد پیدا ہونے کے بعد ان کے کیا احکام ہیں۔ حالانکہ اسلام نے تو اولاد کے پیدا کرنے کے وقت، یعنی جب آپ اپنی بیوی کے پاس سے اس ارادے سے گئے ہیں کہ آج رات اللہ آپ کو کوئی بچہ دے، اس کے بھی احکام ہیں، لیکن وہ یہاں بیان ہم نہیں کریں گے۔ یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں وہ احکام جو بچے کے پیدائش کے بعد ہوتے ہیں۔ تو وہ کتنے احکام ہیں جناب؟ وہ احکام کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے مثلا عقیقہ ہے، میں نام لے لیتا ہوں فی الحال، باقی ہم تفصیل جو ہے وہ عبارت میں پڑھیں گے۔ عقیقہ ہے، اس کا سر مونڈنا ہے، اس کا ختنہ کرانا ہے، اس کے کان میں سوراخ کرنا ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب سیدھے کان میں بھی سوراخ کرانا ہے، الٹے میں بھی کرنا ہے، اور یہ سب کے سب 7ویں دن ہونے چاہیے۔ پھر اس کے احکام پڑھیں گے کہ عقیقے میں کیا واجب ہے یا عقیقہ مستحب ہے، عقیقہ کس کو کرنا چاہیے، عقیقے کا پیسہ کس کی جیب سے خرچ ہو، خیر۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہم پڑھیں گے وہ ختنے کے بارے میں پڑھیں گے کہ ختنہ کب ہو اور کیسے ہو۔ اور پھر ایک چیز ہم پڑھیں گے جناب بچے کے سر مونڈنے کے بارے میں کہ سر کیسے مونڈا جائے، پورا سر مونڈا جائے۔ یہ ہمارے غالباً بر صغیر میں عادت ہے کہ پورا سر مونڈ دیتے ہیں، سر کے کسی ایک کونے پہ کچھ بال چھوڑ دیتے ہیں، جس کو عام طور پر کہتے ہیں یہ ملنگ بابا، یہ وہ۔ کیا اس قسم کی کوئی گنجائش ہے؟ اس قسم کی کوئی اجازت ہے؟ وہ احکام الاولاد امور، اولاد کے احکام چند امور ہیں، ایک بات نہیں چند امور ہیں۔ منہا من تبعیضیہ ہے، ان میں سے ایک العقیقۃ، عقیقہ ہے، والحلق، سر مونڈنا ہے، والختان، ختنہ کرانا ہے، والثقب الاذن، اور کان میں جو ہے کہ وہ سوراخ کرانا ہے، اور اس کے بعد الیمنا، جو سیدھا کان ہے اس میں سوراخ کریں گے، فی شہمتہا، جناب اس کے جو ہے کیا ہے شہمہ میں۔ شہمہ کان کا وہ حصہ جس میں یہ نرم گوشت ہوتا ہے، بالکل جو نیچے جو لٹک رہا ہوتا ہے، سیدھے کان کے اس سے نرم گوشت میں سوراخ کرنا ہے۔ والیسرا، اور جو الٹا کان ہے، فی اعلاہا، اس کے اوپر والے حصے میں سوراخ کرانا ہے۔ کلو ذالک، یہ تمام کے تمام کام فی الیوم السابع، 7ویں دن میں ہیں، من یوم ولد، اس دن سے جس دن یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ ولو فی آخر جزء من النہار، فرماتے ہیں کہ اگر یہ شام کے ٹائم پہ پیدا ہوا تھا تو اس کو پورا دن کاؤنٹ کریں گے، یا یہ ہے کہ ہم شام سے شام تک ایک دن کاؤنٹ کریں گے، کہتے ہیں اس کو پہلا دن کاؤنٹ کریں گے۔ صبح کو پیدا ہو تو بھی یہ پہلا دن ہے، اگر مغرب سے پہلے پیدا ہو تو بھی یہ جو ہے کیا پورا دن ہے۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، العقیقۃ واجبۃ، عقیقہ جو ہے کیا ہے وہ واجب ہے۔ اب اس واجب سے مراد کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یعنی جیسے نماز واجب ہے ایسے واجب نہیں، بلکہ اس کی انتہائی تاکید کی گئی۔ وَكُلُّ مولود، اور ہمارے امام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مرتہن، وہ گروی رکھا ہوتا ہے اپنے عقیقے میں۔ یعنی کیا؟ جیسے آپ انشورنس کراتے ہیں تو گویا کہ بچہ اس عقیقے کرنے سے جو کیا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَأَنْهُ علیہ السلام، اور پھر ایک اور حدیث بھی امام علیہ السلام سے ہے، کیا؟ اَكِّ أَنْهُ، تو عقیقہ کر اپنے بچے کا، وَحْلِقْ رَأْسَهُ، اور تو اس کا سر مونڈ، یوم السابع، 7ویں دن۔ وَأَنْهُ علیہ السلام، پھر ایک اور چھٹے امام سے حدیث ہے، اختنو، اگر ختن یختنو لے، اختنو، تم ختنہ کراؤ، اولادکم، اپنے اولاد کا، لسبعۃ ایام، 7 دن، 7ویں دن، فإنہ، بتحقیق 7ویں دن ختنہ کرانا، اطہر،
یہ زیادہ پاکیزہ ہے، وہ اسرع، اور یہ جلدی کرتا ہے کس میں، لنبات لحم، تاکہ بچے کے جسم پر گوشت جو ہے کیا وہ زیادہ ابھر آئے۔ اور کیا فائدہ ہے اس کا جناب؟ ایک تو اس سے بچہ موٹا وغیرہ ہوگا، وَإِنَّ الْأَرْضَ، بتحقیق زمین، لَتَكْرَهُ، وہ نفرت کرتی ہے، وہ ناپسند کرتی ہے، بول الاغلف، غیر ختنہ شدہ بچے کے پیشاب سے۔ یعنی ختنے والا پیشاب کرے گا تو زمین کو کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن جس کا ختنہ نہیں ہے اگر وہ زمین پہ پیشاب کرے گا تو زمین کو اس سے جو ہے کہ وہ نفرت ہے۔ یہ تو ایک حدیث۔ وَأَنْهُ علیہ السلام، اور پھر امام علیہ السلام سے ایک اور حدیث بھی ہے، ان ثقب اذن الغلام، بتحقیق بچے کے کان میں سوراخ کرنا، من سنت، یہ سنت ہے، وختانہ لسبعۃ ایام، اور بچے کا 7ویں دن ختنہ کرانا، من سنت، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ وفی خبر آخر، ایک اور حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم سے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں فرماتے تتنجس الارض، زمین نجس ہو جاتی ہے، من بول الاغلف، غیر ختنہ شدہ کے پیشاب سے، 40 صباحا، 40 دن تک وہ زمین نجس رہتی ہے۔ وفی آخر، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ان الارض تزج، بتحقیق زمین چیختی ہے، پکارتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کس سے، من بول الاغلف، غیر ختنہ شدہ کے پیشاب سے، یا اللہ یہ کیسی مخلوق ہے، یا اللہ یہ کیا مجھ پہ کیوں پیشاب کر رہا ہے۔ پھر چلتے ہیں سر مونڈنے کی طرف۔ وَلْيَكُنِ الْحَلْقُ، ہونا چاہیے مونڈنا، لِرَأْسِهِ، بچے کے سر کو، قبل ذبح العقیقۃ، ابھی عقیقے کا جانور آپ نے ذبح نہیں کیا، اس سے پہلے اس کا سر مونڈیں۔ وَيَتَصَدَّقْ، اور پھر جو ہے کیا ہے، اس بچے کے مثلا ولی صدقہ دیں، بے وزن شعرہ، اس کے بالوں کے وزن کے برابر، ذہباً او فضتاً، چاہے وہ سونے کا صدقہ دیں چاہے چاندی کا، یعنی اس کے بال لے جائیں، سونارے کے پاس 2 گرام ہیں، 4 گرام ہیں، 5 گرام ہیں، جتنے گرام بال اتنے گرام سونا یا چاندی جو ہے کیا ہے وہ لے کے یہ صدقہ دے دے۔ قال اسحاق بن عمار، کہا ہے جناب اسحاق نے جو کہ عمار کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کس کو کہا، لصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے عرض کیا، کیا عرض کیا، بِأَيِّهِمَا نَبْدَأْ، ہم کون سے کام سے جو ہے کیا ہے ہم شروع کریں، قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تہلک رأسہ، یا یہلک رأسہ، اس کا سر مونڈا جائے گا، ویعق عنہ، اور اس کا عقیقہ کیا جائے گا، ویتصدق، اور صدقہ دیا جائے گا، بے وزن شعرہ، اس کے بالوں کے وزن کے برابر، فضتاً، چاندی کا، یکون ذالک فی مکان واحد، یہ سب کے سب کام ایک ہی جگہ پر ہونے چاہیے۔ اب یہاں جو ہم نے عبارت پڑھی، اس میں یا اکو یا تصدق، یہ سب غائب کے سیغے ہیں، لیکن کسی اور کتاب میں جو میرے پاس موجود ہے جناب جواہر الفخریہ، اس میں یہ لکھا ہے تأکو و تتصدقو، یعنی تو عقیقہ کرے گا اور تو جو ہے کیا صدقہ دے گا۔ تو بہرحال یہ نسخوں کے تبدیلی سے یہ سیگوں میں تبدیلی ہے۔ وفی خبر آخر، ایک اور حدیث میں ہے، او ذہبن، یعنی یا سونا جو ہے کیا وہ دے دے، کس میں، صدقے میں۔ وَيَكْرَهُ الْقَنَازِعُ، اور مکروہ ہے جناب کنازع۔ کنازع کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کنازع جمع ہے، اس کا مفرد کنزع۔ کنزع کا مطلب کیا ہے، یعنی تھوڑے سے بال بچے کے سر پہ بچانا۔ وَهُوَ، یہ کنازع کہیں یا کنزع، ان یہلک من الرأس، مونڈا جائے سر سے، موضعن، کچھ جگہ کو، ویترک موضعن، اور کچھ جگہ کے بال چھوڑے جائیں، فی ای جانب کانا، جس پہلو، سیدھے طرف ہو یا الٹی طرف ہو۔ روی ذالک عن امیر المؤمنین علیہ السلام، روایت کی گئی ہے اس بات کی مولا امیر المؤمنین سے کہ یہ کام کرنا جو ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ وفی خبر آخر عن صادق علیہ السلام، ایک اور خبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، انہو کرہ الکنزع، امام علیہ السلام نفرت کرتے تھے کنزع سے، فی رؤوس الصبیان، کہ بچوں کے سر پر ایسے بال بچے ہوئے ہوں۔ وذکر، اور امام علیہ السلام نے ذکر کیا،
ان الکنز، کنز ہے کیا، ان یہلک رأس، سر مونڈا جائے، الا قلیلا وسط رأس، مگر تھوڑا سا اس کے بیچ سر پہ جو ہے کیا ہے وہ بال رکھے جائیں، وہ یسم الکنز اور اس کو نام رکھا گیا ہے کس کا، کنز کا۔ وہ ان ہو، اور ایک اور روایت ہے کس سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال اتی نبی بسبی، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، کیوں لایا گیا، یدعو لہ، تاکہ ہمارے نبی کریم اس کے لیے دعا مانگیں، وَلَّهُ کنازع، جبکہ اس بچے کے سر پر جو کیا ہے کنازے، یعنی کہیں سے بال مونڈے ہوئے تھے اور کہیں سے بال اس کے چھوڑے ہوئے تھے، فَأَبَى أَن يَدْعُو لَهُ، پھر نبی کریم نے انکار کیا کہ میں اس کا جو ہے کیا ہے اس کے لیے دعا نہیں کروں گا، وَأَمَرَ، اور نبی کریم نے حکم کیا، ان یحلق رأسہ، کہ اس کا سر جو ہے کہ وہ مونڈا جائے۔ تو خیر یہ تو سر مونڈنے کے حوالے سے بات تھی، اب چلتے ہیں ختنے کی طرف۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے، کس پر، الصبی، بچے پر، الختان عند البلوغ، جب وہ بالغ ہو، بالغ ہونے کے وقت ختنہ کرے گا۔ بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی بالغ ہو رہا ہے ختنہ کرے، کہتے ہیں بعدہ، اس سے مراد کیا ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد، بلا فصل، اس میں کوئی پھر جو دیر نہیں کرنی۔ بالغ کیسے ہوتا ہے، یا 15 سال پورے ہوں، یا اس کو وہ مخصوص بال آ جائیں، یا احتلام ہو جائے، تو جیسے ہی بالغ ہو کہ فوراً اٹھے، غسل بھی نہیں کرے، جائے بھائی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرا ختنہ کرو۔ لو ترک ولیہ ختانہ، بچے پر ختنہ اس وقت واجب ہے جب اس کے ولی نے اس کا ختنہ نہیں کیا تھا۔ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِي، کیا واجب ہے ولی پر، ذالک، یہ ختنہ کرانا، قبلہ، بلوغ سے پہلے، وجہان، اس میں دو نظریے ہیں، من عدم تکلیف ہین اذن، بھائی ہم کہتے ہیں کہ اس بچے پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہین اذن، بلوغ سے پہلے ہو تو نتیجے میں واجب نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں استلزام میں تاخیر ہی، اگر ہم ختنے میں دیر کرتے ہیں تو اس کا لازمہ کیا ہے، تاخیر الواجب المزیک، کہ ہم لیٹ کر دیں جناب واجب مزیک کے انجام دینے میں، ان اول وقت ہی، اس کے پہلے وقت سے، اس کا پہلا وقت یہی تھا کہ جیسے ہی یہ بالغ ہو تو یہ ختنہ شدہ ہونا چاہیے، یا بالغ ہونے کے فوراً بعد یہ ختنہ کرے۔ وہ پھر تحریر، اور کتاب تحریر میں آیا ہے، لا یجوز تاخیرہ، جائز نہیں ہے ختنے کو لیٹ کرنا، الی البلوغ، بلوغ تک، وہ ہوا، یہ جناب جو بات تحریر میں کہی ہے علامہ صاحب نے، دال، یہ دلالت کرتی ہے، الثانی، دوسرے مسئلے پر، کہ بلوغ ولی پر واجب ہے، وہ دلیلہ غیر واضح، لیکن اس کی دلیل جو ہے کیا ہے، کوئی واضح تحریر والے کی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں پھر آگے، ختنے کے علاوہ کیا عورت کا بھی ختنہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ یستحب خفض النساء، لفظی ترجمہ تو یہ ہے مستحب ہے عورتوں کو جر دینا۔ بھائی جر دینے کا کیا مطلب، بھائی عورتوں کا بھی ایک ختنہ ہوتا ہے، وہ اب ہم مولوی تو بیان بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، وہ ڈاکٹر یا جو اس کام کے ماہر ہیں وہ بتائیں گے۔ وہ ان بلغنا، اگرچہ وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کا جو ختنہ کرنا مستحب ہے۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، خفض النساء مکرمہ، عورتوں کے ختنے کرنے میں عورتوں کی عزت ہے، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ، اور کون سی چیز جو ہے کیا ہے وہ مکرمہ سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ پسند ہے اور فضیلت رکھتی ہے۔ مکرمہ کا اگر آپ مفہومی ترجمہ لیں تو قابل عزت، نہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ اس میں عورت طیبہ ہو جاتی ہے، اس میں عورت جو ہے کیا ہے زیادہ شوہر کو پسند آتی ہے۔ والعقیقۃ، اچھا چلیں بھائی اب ختنے کی بات بھی ہوگی، عقیقے میں کیا کرنا چاہیے، کہتے شاتن، بکری کرنی چاہیے، اور جزورن، یا اونٹ کرنا چاہیے، لیکن تجتمع فیہا، اس اونٹ، اس عقیقے میں جمع ہونے چاہیے شرائط الاضحیہ، جو اضحی کے شرائط ہے، عمر والی شرط کو مد نظر رکھنا چاہیے، عیب سے سالم ہونا چاہیے، پھر فرماتے وہی السلامۃ من العیوب، عیوب سے وہ جانور سالم ہونا چاہیے، وسمن، اور وہ جو ہے کیا ہے وہ موٹا ہونا چاہیے، وسن، اور اس کی عمر بھی مد نظر رکھی جائے، الافضل، قول افضل کے مطابق، ویجزی فیہا مطلق الشات،
اور مجزی ہے عقیقے میں مطلق شات۔ مطلق شات کا مطلب کیا ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ بکری چاہے اس شرائط والی ہو چاہے نہ ہو، افضل تھا کہ شرائط ہوں، واجب نہیں ہے۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انما ہی شات لحم، بھائی شات سے مراد کیا ہے؟ گوشت والی بکری، لیست بمنزلۃ الاضحیہ، جس میں اضحی والے وہ شرائط نہیں ہیں، یجزی منہا کل شیء، بکری میں سے ہر شے، ہر شے یعنی ہر قسم کی بکری جو کیا مجزی ہے، وہ خیرها اسمنها، اور سب سے اچھی بکری وہ ہے جو زیادہ موٹی تگڑی ہو۔ تو بہرحال یہ ہم نے احکام پڑھے، خداوند متعال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔